جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو لوگوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سارے لوگ کہاں پہ جمع ہو کے آئے تھے؟ سیدنا عباس بن عبد المطلب کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس. کیوں آئے تھے؟ کہنے لگے کہ اے عباس، آپ پیارے پیغمبر کے چاچا ہیں، چاچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، لہٰذا جب پیارے پیغمبر موجود ہوتے تھے ہم ان سے دعا کرواتے تھے بارش کی، اللہ ہمیں بارش دیتا تھا. اب وہ نہیں ہے، اب ہم تمہیں لے کر آئے ہیں میدان استسقاء، یعنی کہ میدان میں استسقاء کے لیے. اب ہم آپ سے کہتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ اب نبی تو ہمارے پاس نہیں ہے، اب ہم ان کے چچا کو یعنی جو باپ کی جگہ پہ ہے یا اللہ ہم اس کو لے آئے ہیں، یا اللہ تو اس کے ذریعے ہمیں بارش برسا دے. یعنی کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام نے انبیاء کا وسیلہ نہیں دیا، انبیاء کو واسطہ نہیں بنایا. جو وہاں پہ موجود سب سے زیادہ، حالانکہ اعتبار کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، عمر خود موجود تھے، عثمان تھے، اشرف بشرا تھے، لیکن انہوں نے سیدنا عباس کا انتخاب کیوں کیا کہ چچا باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1010 ہے. یا تو پھر کریں اس کا انکار. کیا نعوذ باللہ، میں یہی بات دہرانا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ نے یہ بات کہی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ پیارے پیغمبر ہمارے پاس موجود ہیں؟ آپ ہماری بات سن رہے ہیں، ہم کیوں سیدنا عباس کو لے کر جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ مانگیں، اللہ سے رسول سے دعا کریں، کروائیں، اور یہ ہمیں اللہ سے بارش لے کر دیں. لیکن صحابہ کرام نے ایسا کچھ نہیں کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یا تو پھر اس کا انکار کرے یا پھر صحابہ کرام کے عقیدے تسلیم کیا ہے. آپ کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے، ادھر تساں خود کہندے پے ہو کہ حضرت عباس دے وسیلے نال انہاں جا کے دعا منگی گے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول سارے اکٹھے ہو گئے. اب حضرت عباس نبی ہیں؟ نہیں جی، وہ تو نبی کے صحابی ہیں، یا چچا ہو سکتے ہیں یا صحابی ہیں. صحابی کا درجہ اس سے بڑا تو ان کا کوئی درجہ نہیں ہے. ان کے بارے میں یہ جو لفظ ہیں نتوسلو، ٹھیک ہے، یہ جو لکھا ہے انہوں نے وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ، یہ صاف لفظ ہیں. اب قبلہ بخاری اٹھا کے دیکھ لیں حضور والا، وہ دے صاف لکھا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ ساڈا چلو اتھوں تک تو تساں پہنچ آئے ہو نا کہ جیندے دے وسیلے نال دعا منگنا جائز ہے. اتھوں تک تساں آ گئے، ہن تانوں قبر تک بھی لے کے جاواں گے، پریشان نہیں ہونا، اتنا ایک بھی کافی ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ. یہ ابن ابی شیبہ وہ ہیں، شاید اس وقت امام بخاری پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جبکہ یہ امام ہے. یہ وہ امام ہے کہ جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہوئی ہے. امام ابن ابی شیبہ، ان کا جو سن وصال ہجری ہے وہ 235 ہجری میں، بھائی توجہ، 235 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. 235 ہجری جڑا بندہ فوت ہو رہا ہے دا مطلب ہے 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال عمر پائی ہونی ہے. تے جن اتنی عمر پائی ہے دا مطلب ہے 100 تے کچھ ہجری دے اندر انہاں دی ولادت ہے. اب جس کی ولادت ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو امام بخاری پیدا نہیں ہوئے، یہ اس وقت کے بھی امام ہیں. میں انہاں دی گل کرنے لگا. میں کتاب، اب میرا گزارش یہ ہے کہ جو میں حوالے پیش کروں آپ نے ان کا رد پیش کرنا ہے. بار بار آپ ایک بات دہراتے جائیں گے تو پھر بھائی آپ کی مرضی ہے، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 26,665 نمبر روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی، حوالہ نوٹ کریں. اس میں روایت پڑھنا چاہتا ہوں. حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں جی، انہاں کہا کہ نبی ہوندے سن تے ٹر گئے، ہن نبی دے وسیلے نال دعا منگنی جائز ہی نہیں ہے. نبی دے جا کے کی گل کرنی ہے؟ نبی ٹر گئے، ہن چاچے کول گئے تو لہذا اتنا ہی کافی ہے. تاں چاچے کول گئے جو نبی ٹر گئے نے. اب یہاں پہ اس بات کا میں جواب دے رہا ہوں. یہ حضرت سے حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار قال وكان خازن عمر على الطعام قال اصاب الناس قحط في زمن عمر. حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا، حضرت عمر کے فی زمانی عمر کے زمانے میں قحط پڑا. فجاء رجل، ایک شخص اٹھا. ایک روایت میں لفظ ہے کہ حضرت بلال، یعنی اور حضرت بلال ہیں، بلال حبشی نہیں، لیکن یہاں پر صرف انہوں نے کہا کہ نہیں ایک شخص اٹھا، جو بھی تھا وہ مومن مسلمان اٹھا. فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ بندہ نبی دی قبر تے گیا، حضور دے روزے تے گیا. حضرت عمر دے زمانے دے اندر، حضور کا زمانہ نہیں ہے، ابو بکر کا زمانہ بھی نہیں ہے، میرے حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے. میں وہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں الا قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور دے روزے تے جا کے کہندا ہے فقال یا رسول اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہاں لفظ ہے یا حرف ندا ہے. ندا کسی مردے کو نہیں پکارا جاتا پیارے بھائی، ندا کسی ایسے کو، یہ تو غیر اللہ کو ندا دے رہے. اب کہیں نا بھائی صحابی نے شرک کیا ہے، یہ مشرک ہیں، اگر صحابہ نہیں بچتے تو مر ساڈی بھی خیر ہے، جتھے سے گئیاں بیڑیاں ادائیں گیا ملا. وہ کہندے نے فقالا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں. آگے کہتے ہیں امتک فانہم قد ہلکوا. یا رسول اللہ تہاڈی امت ہلاک ہو گئی ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کرو رب بارش دے. حضور بارش لے کے دیواؤ، دعا بھی تساں کرنی ہے، بارش بھی تساں لے کے دیوانی ہے. رجل فی المنام فقیل له ات عمر فاقرئه السلام واخبره انکم مستقیمون وقل له عليك الكيس فاتى عمر فاخبره فبكى عمر ثم قال یا رب لا آل الا ما عجزت عنه. یہ وہ کہندے نے کہ وہ بندہ حضور دے روزے تے جا کے جس نے پانی طلب کیتا نا تو حضور اس بندے نو خواب وچ نظر آئے اور آ کے کہا کہ عمر کے پاس جاؤ، اس سے میرا سلام کہنا اور اسے بتاؤ کہ لوگ سیراب ہونے کی جگہ میں ہیں، اور اس سے کہو تم پر دانش مندی لازم ہے، تم پر دانش مندی لازم ہے. بس وہ آدمی حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عمر کو اس خواب کی خبر دی تو حضرت عمر رونے لگے. پھر فرمایا اے میرے پروردگار کوئی کوتاہی نہیں مگر میں عاجز آ گیا. اب بتائیں عمر نے بھی نہیں کہا کہ تو نے شرک کیا، حضور کے روزے پہ گیا، عمر نے کیوں نہیں روکا اس بندے کو. دوسری روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ سنن دارمی شریف میرے ہاتھ میں ہے، یہ امام دارمی ہے، یہ بھی 229 ہجری میں ان کا وصال ہے.
یعنی یہ امام بخاری سے پہلے کے امام ہیں. انہوں نے دارمی شریف کے اندر روایت لکھی ہے. حضرت یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے بھائی کہ مرنے کے بعد حضور کی تو قبر پہ نہیں گئے, مرنے کے بعد حضور کی قبر سے کیا لیا؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اصحاب رسول اکٹھے ہو کے گئے, جا کے عرض کیا اے اماں جان بارش نہیں ہو رہی, مہربانی کرو سانوں کو دسو بارش ہوے. آپ نے فرمایا انج کرو حضور دے روزے والے بنا دیو کھڑکی, او دیو تو کپڑا پردہ ہٹا دیو, آسمان بادل جس ویلے مصطفیٰ دے روزے دی زیارت کرے گا روزہ ویکھے گا, فرمایا بس تساں وچ پردہ کوئی نہ رہن دیا جائے, قبر نبی کی یہ برکت ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے گا. یہ سنن دارمی آپ کے پاس پڑھی ہے, اگر روایت نہ ہو تو میں مجرم, اگر دیکھنا چاہیں تو میں یہاں سے بھی پیش کر سکتا. ہم وہ حدیث لیں گے کہ جس میں امام بخاری ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام احمد ہوں یا امام ابو حنیفہ ہو رحمہ اللہ علیہ مجمعین, یا کوئی بھی محدث ہو, وہ تو لکھتا ہے کہ اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اور اس نے پھر آگے صحابی سے, صحابی نے پیارے نبی سے سنا. ہم اس روایت کو لیتے ہیں جو سندن صحیح ہوتی ہے. اور دوسری حضرت صاحب جو آپ نے روایت پیش کی ہے نا جی, یہ مصنف ابن شیبہ والی, اور آپ نے خود یہ ریکارڈنگ موجود ہے, دوبارہ اس روایت کو پڑھ لیں. آپ نے اس میں ایک راوی پڑھا ہے مالک الدار, یہ اس کو امام حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ مجہول الحال ہے, یہ مجہول الحال ہے. اس راوی کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے, کدھر سے آیا, کیسے اس نے بیان کر دی. اور دارمی کی وہ روایت جس کو تمام محدثین نے جس کو ضعیف کہا ہے, آپ وہ پیش کر رہے ہیں. ہاں یا تو صحیح روایت ہو, میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. صحیح روایت پیش کریں جس کے اوپر کسی جنا رہو, ہم اس کو اسلام مانتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ روایت صحیح ہم اس کو نہیں مانیں گے. اور دوسری روایت جہاں پہ مجھے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے وہ اسماء الرجال کا کلام ہے. میرے بھائی نے کہا جی روایت ضعیف ہے, اور روایت میں بندہ کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ قبلہ آپ اسماء الرجال کی کتاب تو اٹھا کے دیکھیں کہ کلام کس بندے پہ ہے. ہم بھی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ مالک دار کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی نہیں انہوں ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ بندہ ٹھیک نہیں. پہلی تو گل ہے جب بندہ ٹھیک نہیں تو عمر بن خطاب نے خزانچی کیوں رکھیا سی؟ خاموش, عمر بن خطاب نے خزانچی کیوں رکھیا سی؟ حضرت جی روایت کی سند غور سے دیکھیں, کلام مالک دار پہ نہیں ہے, کلام ابو معاویہ پہ ہے. ہم اتنی آپ کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں, مالک دار پہ تو کلام ہی نہیں ہے, وہ تو زیادہ سے زیادہ تابی بنے گا. حضرت عمر کا خزانچی ہے, تابی تو تقاضا کلام ہے. آپ دوبارہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کو میزان الاعتدال کہتے ہیں امام ذہبی کی. اب میں ابو معاویہ پہ کلام کرنے لگا ہوں, اور یہ روایت اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اس وثوق تک پہنچے گی کہ یہ حجت بن جائے. ہم یہ آپ کی قبلہ یہ ساری باتیں یہ باریکیاں جانتے ہیں. لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. یہ ابو معاویہ کے حوالے سے ہم روایت یہ پڑھنا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ جلیل القدر اہل علم اور سکہ آئمہ میں سے ایک ہے. پہلی بات ہے امام ذہبی نے کہا یہ سکہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ کوئی بھی شخص اس کے در پہ نہیں ہوا, یعنی کوئی بھی یہ مگر نہیں لگا. در پیدا مطلب ہوتا ہے پیچھے لگنا کہ کی ہے تو کی نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امام بخاری بھی بغیر اگر سند کے کلام کریں گے تو ہم قبول نہیں کرتے. ہم بھی کہتے ہیں ہم قبول نہیں کرتے. آپ سنن دارمی کی روایت کہہ رہے ہیں جی کہ اما عائشہ کے حوالے سے یہ تو بغیر سند کے ساتھ ہے. تو آپ بتائیں نا کہ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی کہہ رہا ہے یہ روایت صحیح ہے. اب لگائیں ابن حجر اسقلانی پہ حکم کہ وہ بھی مشرک ہے, اس نے شرک کا یہ پیغام عام کیوں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ ابو معاویہ جس کی یہ جو روایت میں نے پیش کی ہے, ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک دار. مالک دار تابعی ہے, تابعی کے بارے میں تو کلام بھی کسی نے نہیں کیا, کلام کیا ہے ابو معاویہ کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کے در پہ نہیں ہوا. اور ابن خراش کہتے ہیں کہ یہ جب بھی آمش کے بارے میں کلام کرے, یعنی آمش سے روایت لے, تو سمجھو یہ سکہ ہے. جب دوسروں کے پاس جائے گا تو اس پہ غور کرنا پڑے گا. آمش کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں سکہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں انہوں نے یہ روایت کس سے لی ہے؟ انل آمش, وہ آمش سے لے رہے ہیں. تمام امام احمد بن حنبل سمیت تمام اماموں کا یہ مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ آمش سے روایت لے گا تو ٹھیک ہے. آپ مجھے ایک روایت پیش کر دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ یہ آمش سے اگر روایت لے تو یہ غلط ہے. آمش کے حوالے سے سکہ ہے, کم از کم آپ صحیح نہ بھی مانے حسن کے درجے پہ روایت جاتی ہے, اور حسن درجے والی روایت قبلہ حجت ضرور ہوتی ہے. ہم نے یہ روایت پیش کر دی ہے. اگلی گزارش یہ ہے, یہ جو اتنی چیزیں ہیں قبلہ گزارش, اگلی گزارش یہ ہے, ہم نے یہ جو روایات پیش کی انہاں دے وچوں تساں ایک دا بھی جواب نہیں دیتا. ہم نے اس کو بھی ثابت کیا کہ ابن حجر اسقلانی کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور ابن حجر اسقلانی کو چھوٹا بندہ نہیں ہے. آپ مجھ کو مشرک کہہ دیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے یہ روایت کی سند پیش کی ہے, آپ سند پہ مزید کلام کرنا چاہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. آپ آئیں بسم اللہ, اے گھوڑا تھیا گھوڑے دا میدان. لیکن سند اگر صحیح ہے اور آپ کم از کم اس کو قبول کر رہے ہیں, اور اس کا آپ کے پاس اگر جواب نہیں ہے, تو پھر ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے روزے تے جا کے حضور دے وسیلے نال دعا کرنا یا حضور دے کول دعا کرنا بالکل جائز ہے, بالکل برحق ہے, اور یہی اسلام ہے. جو اس سے دائیں بائیں ہوتا ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے. باقی رہی بات, ہم پھر وہی کہہ رہے ہیں کہ آقا سرکار کا وسیلہ ہے خالق حقیقی اللہ ہے.